آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک حضرت داؤد کے متعلق یہ ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ایک حصہ بنی اسرائیل کے لیے تھا جس میں ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے، ایک دن محراب یعنی مساجد کے لیے تھا، ایک دن فیصلے کرنے کے لیے مخصوص تھا، اور ایک دن خواتین کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے اور ان کے مسائل حل کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ بنی اسرائیل کی تعلیم فرما رہے تھے تو ایک شخص یہ کہنے لگے کہ انسان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں اس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اس وقت حضرت داؤد کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں محراب میں ہی تنہا رہوں گا تاکہ آج کے دن مجھ سے کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ اس وقت اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ امتحان کے لیے تیار رہنا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ ہمیں ابن بشر نے قتادہ کے حوالے سے حسن سے روایت کی ہے کہ جب حضرت داؤد محراب میں زبور پڑھنے میں مصروف تھے اس وقت دیوار کے سراغ میں ایک پرندہ نظر آیا اور ان کے سامنے آ کر گر گیا۔ اس کا جسم سونے کا بنا ہوا تھا، پر دیاج کے جن میں ہیرے اور موتی چڑھے تھے، چونچ زہر جد کی اور پنجے فیروزہ کے تھے۔ اس پرندے کی خوبصورتی دیکھ کر حضرت داؤد یہ سمجھے کہ یہ جنت کا پرندہ ہے اور اس کے حسن پر بہت حیران ہوئے۔ اسی وقت ان کا چھوٹا بیٹا حاضر ہوا اور کہنے لگا کیا میں اس پرندے کو اٹھا لوں؟ آپ نے اسے ڈانٹ دیا، وہ ہٹ گیا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ اس پر ہاتھ رکھوں، مگر ایسا نہیں کیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے اس پرندے کو چھونا چاہا مگر باز رہے، یہاں تک کہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور زبور کو بند کر کے رکھ دیا۔ پھر جب دوبارہ پرندے کو پکڑنا چاہا تو وہ اڑ کر واپس سراغ میں چلا گیا۔ آپ پھر اس پرندے کے پیچھے چل دیے، پھر اپنے آپ کو ایک باغ میں پایا، ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اچانک نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت غسل کر رہی تھی۔ اس عورت نے جب حضرت داؤد کو دیکھا تو اس نے مارے شرم کے اپنے بالوں سے اپنا جسم چھپا لیا۔ اس عمل سے وہ آپ کو اور بھی پسند آ گئی۔ پھر یہ واپس اپنی جگہ پر لوٹ آئے، مگر ان کے دل میں اس عورت کا خیال ابھی بھی موجود تھا۔ آپ نے واپس آ کر کسی کو اس عورت کی معلومات کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے بتایا کہ وہ تاشیع بنت حسنان ہے اور اس کے شوہر کا نام اوریا بن سے زوار ہے، اور اس وقت وہ بلکہ میں ہے جہاں حضرت داؤد کے بھانجے ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت داؤد نے اپنے بھانجے کو خط کے ذریعے پیغام بھیجا کہ تم اوریا بن زوارہ کو حکم دو کہ وہ تابوت کو اٹھا کر لشکر کے سامنے چلا جائے۔ اور اوریا کی یہ عادت تھی کہ جب وہ دشمن کے سامنے چلا جاتا تو کسی صورت واپس نہیں آتا تھا جب تک کہ اسے فتح نہ ہو جائے، یا پھر یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے شہید نہ ہو جائے۔ تو سپہ سالار نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اسے حکم نامہ سنایا۔ حکم سن کر وہ راضی ہو گیا اور تابوت اٹھا کر دشمن کے سامنے چلا گیا، اور اس طرح وہ شہید ہو گیا۔ اس کی شہادت کی اطلاع حضرت داؤد کے بھانجے نے آپ کو دی۔ پھر جب اس عورت کی عدت گزر چکی تو حضرت داؤد نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد آپ اپنے محراب میں عبادت میں مصروف رہنے لگے کہ ایک دن آپ نے زوردار آوازیں سنی، اور اس کے بعد 2 آدمی محراب کی دیوار پھیلا کر اندر داخل ہو گئے۔ آپ ان دونوں کو دیکھ کر گھبرا گئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے ہیں۔ ہم دونوں فریق ہیں اور ہم میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، ہمارے درمیان انصاف کریں اور ظلم نہ کرنا۔ تو حضرت داؤد نے ان سے ان کا معاملہ دریافت کیا، تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف 1 بھیڑ ہے۔ اس نے کہا کہ اپنی بھیڑ بھی مجھے دے دو، اور اس بات پر بضد ہو گیا اور زبردستی مجھ سے میری بھیڑ چھین کر اپنے پاس رکھ لی۔ تو حضرت داؤد فرمانے لگے کہ واقعی اس نے تجھ سے تیری بھیڑ چھین کر تجھ پر بہت ظلم کیا ہے، اور اکثر لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے کہ جو ایمان لائیں۔ یہ سن کر دوسرا آدمی ہنسنے لگا۔ اسے ہنستا دیکھ کر حضرت داؤد کہنے لگے کہ ایک تو ظلم کرتا ہے، اوپر سے ہنستا ہے، تجھے ایک بسولہ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں یہ کہتے ہوئے فضا میں اڑ گئے کہ اس شخص نے اپنے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ ان کی اس بات سے حضرت داؤد سمجھ گئے کہ یہ بات خود ان کے اپنے بارے میں ہی ہے، تو یہ سن کر وہ سجدے میں جھک گئے اور 40 دن تک سجدے میں ہی جھکے رہے، کبھی سر نہ اٹھایا سوائے انسانی ضروریات و حاجات کے، جن سے فارغ ہو کر واپس سجدے میں گر جاتے۔ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور سجدے میں مسلسل بس روتے ہی رہتے۔
یہاں تک کہ آپ کے ارد گرد گھاس اگ گئی اور یہ بس اپنے رب کے حضور ہر وقت توبہ کرتے رہتے اور اپنے رب کو ہر دم پکارتے رہتے۔ حضرت داؤد سجدے میں یہ دعا کرتے، پاک ہے دلوں کے درمیان حائل نور کا خالق، اے میرے اللہ تو نے میرے اور میرے دشمن ابلیس کے درمیان راستہ خالی کر دیا ہے، اب اگر مجھ پر کوئی آزمائش آئی تو میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا۔ اے میرے اللہ، میں نے زبور کو جدا نہیں کیا اور میں جو نصیحت لوگوں کو کرتا رہا وہ خود حاصل نہ کی۔ اے میرے اللہ، تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں یتیموں کے لیے مہربان باپ اور بیواؤں کے لیے مہربان شوہر بن جاؤں، تو میں نے اپنا عہد بھلا دیا۔ اے اللہ، میں قیامت کے دن تیری طرف کس طرح نظر کروں گا اور ظلم کرنے والے تو تیری طرف نظر جھکا کر دیکھیں گے۔ اے اللہ، جب پردہ ہٹے گا تو میرے لیے ہلاکت ہوگی، اور کہاں جائے گا یہ داؤد ظالم اور گناہگار؟ اے اللہ، تو ہی مدد کرنے والا ہے، یہ داؤد ہے ظالم اور گناہگار۔ اے اللہ، تو ہی مدد کرنے والا ہے اور میں مدد چاہنے والا ہوں، اور کون ہے سوائے تیرے جو میری مدد کرے؟ اے اللہ، میں اپنے گناہوں کے سبب تیرے پاس فرار ہو کر آیا ہوں، اور کون ہے سوائے تیرے جو میری مدد کرے؟ میں اپنی تمام خطاؤں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے مایوس مت کرنا اور میرے گناہوں کو درگزر فرمانا، اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ اسحاق کہتے ہیں کہ انہیں آسمان سے ایک آواز آئی، کیا تو بھوکا ہے تجھے کھانا کھلائیں، کیا تو پیاسا ہے تجھے پانی پلائیں، مظلوم ہے تو تیری مدد کریں۔ مگر ان کی خطا کا ذکر نہ آیا تو ایسی چیخ ماری کہ ارد گرد کے ماحول میں سناٹا چھا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوا۔ پھر آواز آئی، اے داؤد، اپنا سر اٹھاؤ، تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے۔ پھر آپ اوریا کی قبر پر آئے اور اپنے سر پر خاک ڈالی اور کہنے لگے کہ ہلاکت ہے داؤد کے لیے، پھر ہلاکت ہے داؤد کے لیے اس دن جس دن ترازو نصب کر دیے جائیں گے۔ پاک ہے نور کا خالق، اور داؤد کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ انہیں دوبارہ آواز آئی کہ اے داؤد، اللہ نے آپ کا گناہ معاف کر دیا ہے۔ تو آپ کہنے لگے کہ اللہ کیسے معاف کرے گا جبکہ اوریا نے تو معاف نہیں کیا؟ تو فرمان ہوا کہ اے داؤد، ہم قیامت کے دن اسے اتنا نوازیں گے جتنا کبھی اس کی آنکھ نے نہ دیکھا ہو اور نہ کبھی اس کے نو نے سنا ہو، اور پھر اس سے پوچھیں گے کہ کیا میرا بندہ راضی ہے؟ وہ کہے گا میرے لیے اتنا اجر کہاں سے آیا، جتنا عمل میں نے کیا ہی نہیں۔ تو میں کہوں گا کہ یہ میرے بندے داؤد کے عوض ہے، یہ کہہ کر میں تجھے اس سے مانگ لوں گا اور وہ تجھے مجھ کو حبا کر دے گا۔ تو پھر حضرت داؤد سجدہ میں شکر میں گر گئے۔